وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، اور مدد حاصل کرو صبح چلنے میں اور رات کو چلنے میں، وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور تھوڑی دیر کے لیے اندھیرے میں، یعنی ورزش کا ثبوت بھی بخاری سے ہو رہا ہے۔ یہ 41 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان کی۔ ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب اور بڑے ڈاکٹروں کو میں نے اس کی فوٹو کاپی دی ہے اور انہوں نے اپنے کلینک میں لگایا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، مدد حاصل کرو صبح چلنے میں اور شام کو چلنے میں، اور تھوڑی دیر کے لیے جب عشاء کا کھانا کھائے تو گھر سے گیٹ تک، گیٹ سے افسوس کہ اس پر مستقامت نہیں ہوئی، ورنہ آج یہ کرسی ورسی نہ ہوتی۔ تو یہ جو وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ ہے، غدوہ کہتے فجر پڑھ کر چلنا اور زور تک واپس آنا، اور روحہ کہتے زور پڑھ کے چلنا شام کو واپس آنا۔ شرح العقائد کے بعد نسخوں میں شرح العقائد کی سینکڑوں شرح ہیں، یہ ایک نبراس نہیں ہے، نہ یہ حواشی ہے، بے انتہا شروع اس کی ہو گئی۔ کسی ایک شرح میں نے دیکھا ہے، بلکہ حضرت مولانا انور شاہ کے یہاں بھی مل گیا، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عالم کو، بادشاہ اسلام کو چاہیے کہ عالم کو غدوہ اور روحہ پر بٹھائے، یعنی ایسے مقامات پر ایک مفتی فقی بٹھائیں کہ آدمی فجر پڑھ کر زور سے پہلے اس سے مسئلہ پوچھے، واپس آئے گھر، اور روحہ پر بھی عالم بٹھائے کہ آدمی زور پڑھ کے وہاں جائے، اس سے مسئلہ پوچھے اور شام تک واپس گھر آئے۔ دیکھیے حضرت اقدس کتاب شاہ صاحب کی شرح بخاری، غدوہ اور روحہ۔ تو یہ ورزش کے لیے بھی دلالت ہے، کیونکہ غدا یغدو غدون کے معنی آتے ہیں صبح سویرے چلنا، اور راح یروح کے معنی بھی چلنا شام کو ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ خالی پیٹ چلنا مناسب ہوتا ہے تاکہ معدے پر دباؤ نہ آئے۔